السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف منا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے ماروی۔ ہسپتال کے ایک حصے میں کچرا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے مسلسل بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گیٹ پر بیٹھتی تھیں۔ آواز سن کر اس طرف چلی گئیں تو وہاں ایک بچہ پڑا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا تو وہ بچی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر چل دیں۔ کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جانتی تھی کہ کسی نے بلا وجہ تو نہیں پھینکا۔ ان کی بیٹیوں نے دیکھا تو اسے لے کر نہلا دھلا کر بازار سے کپڑے لے کر پہنائے۔ ان کے گھر چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ سب خوش تھیں۔ زرینہ ہسپتال میں بڑے عرصے سے نوکری کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بچی کی ضرورت نہیں تھی، تبھی تو کوئی کچرے میں پھینک گیا۔ انہوں نے اس کا نام ماروی رکھ دیا۔ ماروی بہت ہی زیادہ خوبصورت بچی تھی۔ پھر زرینہ کی بیٹیاں اس کو سنبھالنے لگیں۔ وہ بڑی ہونے لگی۔ ماروی کو سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آس پاس کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن سب یہ جانتے تھے کہ ماروی ان کی بچی نہیں ہے۔ وہ زرینہ سے ڈرتے بات نہیں کرتے تھے۔ ماروی بڑی ہونے لگی۔ زرینہ نے اسے اسکول داخل کروا دیا۔ اب وہ پڑھ رہی تھی۔ زرینہ اسے کسی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اسے کوئی سہیلی بنانے دیتی، اس لیے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ زرینہ سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ اسے ہی ماں کہتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ زرینہ کو بھی ڈر لگا رہتا کہ کوئی ماروی کو بتا ہی نہ دے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماروی پر غلط اثر پڑے۔ ماروی بہت لائق تھی۔ زرینہ اسے پڑھا رہی تھی۔ ماروی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بخار تھا اور بہت تیز۔ اسے ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ زرینہ کی حالت خراب تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ماروی کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ زرینہ کا دل ڈر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، زرینہ دعا کرو، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ زرینہ نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ کچھ کرو، اس کو بچا لو، بچانے والا تو اللہ ہے۔ بڑی دیر بعد ماروی کو ہوش آیا۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو زرینہ کو سکون ہوا۔ اس نے ماروی کا صدقہ دیا۔ ماروی خاموش تھی، زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ زرینہ نے اسے پیار کیا تو وہ رونے لگی۔ زرینہ نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو میری جان؟ اس نے کہا، آپ میری ماں نہیں ہو۔ میری ماں، میرے گھر والے کہاں ہیں؟ زرینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جو وہ چھپانا چاہتی تھی وہ تو اسے پتہ چل چکا تھا، اسی لیے اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں جو بتاؤں گی اس پر یقین کرو گی؟ ہاں، آپ بتاؤ۔ زرینہ نے سارا سچ اسے بتا دیا، لیکن اس کا دل تکلیف میں تھا۔ وقت لگتا ہے ہر چیز کو نارمل ہونے میں، اسے بھی شاید ٹائم چاہیے تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔